الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین، سامعین، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس کے حبیب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عنایت سے SDI مرکز نوری تربیتی سینٹر جمبوسر سے آج کا ہفتہ واری اجتماع آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ چونکہ قربانی کا موسم قریب ہے اور قربانی کے موسم میں بہت سارے ملحدین، مستشرقین، منکرین رسم قربانی پر اعتراضات کرتے ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم مسلمانوں کو اور اہل سنت و جماعت کو قرآن و سنت کی روشنی میں وہ جواب فراہم کریں تاکہ وہ مطمئن ہو کر قربانی اللہ کی رضا کے لیے کر سکیں۔ آج کے اس دور میں ایک بڑا سوال قربانی پر یہ اٹھایا جاتا ہے کہ جانور کو ذبح کرنا یہ ظلم ہے اور جانوروں کی نسل کشی ہے، یعنی اس میں در حقیقت دو اعتراضات ہیں۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنا یہ ظلم ہے، اور دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اس سے جانوروں کی نسل ختم ہو جاتی ہیں۔ ہم انشاءاللہ الکریم دونوں سوالات اور دونوں اعتراضات پر تفصیلی بالتدریج گفتگو عرض کریں گے۔ سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ ہے جانور کو ذبح کرنا ظلم ہے۔ اس اعتراض کے جواب میں جو باتیں عرض کی جائے گی اسے توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ ابتداءً ہم اس چیز کو سمجھ لیں کہ ظلم کسے کہتے ہیں، چونکہ ظلم کی تعریف اگر ہمارے دل و دماغ میں ہوگی تو صرف جانور کے ذبح کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی پیش آنے والے معاملات میں ہم پرکھ سکیں گے کہ ہم ظلم کر رہے ہیں یا عدل اور انصاف کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ اس تعریف کو توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ متفق علیہ یہ تعریف ہے: الظلم وضع الشیء فی غیر محلہ۔ ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے اصلی مقام کے علاوہ کسی اور جگہ رکھنا، خواہ وہ اصلی مقام سے نیچے رکھا جائے یا اوپر رکھا جائے، یعنی کسی چیز کا اصلی جو مقام تھا اس مقام سے اس کو اوپر لے جانا یہ بھی ظلم ہے، اور کسی چیز کو اس کے اصلی مقام سے نیچے اتار دینا یہ بھی ظلم ہے۔ بالفاظ دیگر آپ اس کی تعریف یوں بھی کر سکتے ہیں کہ کسی شے کے بارے میں آپ یہ تعریف بھی کر سکتے ہیں کہ کسی چیز کو جس کام کے لیے تخلیق کیا گیا ہے، جس کام کے لیے جو چیز پیدا کی گئی ہے اس سے وہی کام لینا عین عدل اور عین انصاف ہے، اور جس چیز کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کے خلاف کسی اور کام میں استعمال کرنا یہ ظلم ہے۔ اب آپ یاد رکھیں کہ ظلم کی تعریف کا حاصل یہ نکلا کہ چیز کو جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کام میں استعمال کرنا،
اور چیز کو جس مقام کے لیے پیدا کیا گیا اس مقام میں رکھنا یہ عدل اور انصاف ہے، اور جس چیز کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کے علاوہ کسی اور مقام میں رکھنا اور اس کے علاوہ کسی اور کام میں استعمال کرنا، چاہے وہ اوپر کی جانب ہو یا نیچے کی جانب ہو، اسے ظلم کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ قربانی کے جانور کا مقصد کیا ہے، ان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، قربانی کے جانوروں کو کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ بالفاظ دیگر آپ سارے حلال جانوروں کے حوالے سے یہ سمجھیں کہ ان حلال جانوروں کو جن کا گوشت اللہ رب العزت نے حلال کیا ہے، یا جن جانوروں کا گوشت حلال نہیں ہے مگر جن پر سواری کی جاتی ہیں، تو ان جانوروں کی تخلیق اور پیدائش کا مقصد کیا ہے، آپ اس پر غور کریں۔ چونکہ پیدائش کا مقصد جو ہوگا، جس کام کے لیے انہیں پیدا کیا گیا ہے، اگر اس میں انہیں استعمال کیا جائے گا تو یہ تو عدل و انصاف ہے، اور اگر اس کام کے علاوہ انہیں استعمال کیا جائے گا تو یہ ظلم ہوگا۔ تو اب جانوروں کی تخلیق اور جانوروں کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، اگر یہ ہماری سمجھ میں آ جائے گا تو آئندہ ظلم کی تعریف کی روشنی میں ہمارے لیے یہ بات سمجھنا آسان ہوگی کہ ہم نے ظلم کیا یا عدل اور انصاف کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ کس سے پوچھیں کہ جانوروں کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، تو یہ تو خالق کائنات ہی بتائے گا، جو کہ مالک الملک ہیں، پوری کائنات ساری مخلوقات کا مالک وہی ہیں۔ وہی رب ہمیں بتائے گا کہ ان جانوروں کی پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ آپ قرآن مجید میں دیکھیں، اللہ رب العزت 14ویں پارے میں سورۃ النحل آیت نمبر 8 میں ارشاد فرماتا ہے، وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ گھوڑے اور خچر اور گدھے اس لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ ان پر سوار ہو اور زینت کے لیے، یعنی ان جانوروں کی، گھوڑے کی، خچر کی اور گدھے کی تخلیق اور پیدائش کا ایک مقصد یہ ہے کہ انہیں سواری بنایا جائے اور ان کے ذریعہ بندہ زینت اور خوبصورتی حاصل کریں۔ تو یہ ان کی تخلیق کا ایک حکمت بھرا انداز اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ دوسرے مقام پر 24 پارہ سورۃ المومن آیت نمبر 79 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا ومنہا تأکلون، یعنی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپایوں کو پیدا کیا، لترکبوا منہا، تاکہ ان چوپایوں میں سے، ان جانوروں میں سے بعض پر تم سواری کرو، ومنہا تأکلون، اور انہی میں سے بعض سے تم گوشت کھاؤ، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور اے لوگو تمہارے لیے ان جانوروں میں بہت ساری نفع کی چیزیں ہیں، وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، اور ان جانوروں کو تمہارے لیے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم ان کی پیٹھ پر سوار ہو کر اپنی دلی حاجتوں تک پہنچ جاؤ، وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سواری کرو۔ اس آیت مقدسہ میں بھی آپ دیکھیں کہ جہاں جانور کی پیدائش کا مقصد اس پر سوار ہونا ذکر کیا گیا ہے، وہیں پر وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ کے ذریعہ ان جانوروں کی تخلیق اور پیدائش کا مقصد ان کا گوشت حاصل کرنا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ سورہ یاسین شریف دیکھیں تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فہم لہا مالکون، کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے لیے اپنے دست قدرت سے جانوروں کو پیدا کیا ہے، اور پھر ہم نے جانوروں کا انہیں مالک بنایا، وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، اور ہم نے ان جانوروں کو ان کا تابع فرمان کر دیا، فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، تو ان جانوروں میں سے بعض پر تم سوار ہوتے ہو اور بعض سے تم کھاتے ہو،
وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور ان کے لیے ان جانوروں میں نفع کی چیزیں ہیں، وَمِنْهَا وَمَشَارِبُ، اور مشروبات ہیں، پینے کی چیزیں ہیں، افلا تشکرون، تو تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ سامعین کرام، آپ غور فرمائیں، 3 مقامات سے میں نے آیات کو آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے، حالانکہ اس ٹاپک پر بہت ساری آیتیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جانوروں کی پیدائش اور ان کی تخلیق کا مقصد ان آیتوں میں ذکر فرمایا ہے کہ یہ جانور کیوں پیدا کیے گئے ہیں۔ تو ان میں سے بعض جانور وہ ہیں جو محض سواری کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ان کا گوشت نہیں کھایا جائے گا۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان جانوروں میں سے بعض وہ ہیں کہ جن کا اللہ رب العزت نے گوشت کھانے کے لیے جنہیں پیدا کیا گیا ہے کہ ان کا گوشت حلال ہیں اور ان کا گوشت کھایا جائے۔ اب آپ ظلم کی تعریف پھر سے دیکھ لیں۔ ظلم کی تعریف یہ ہے کہ کسی شے کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کام کے خلاف استعمال کرنا، یہ ظلم ہے، اور کسی شے کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے اسی میں استعمال کرنا، یہ عین عدل اور عین انصاف ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جانوروں کی تخلیق کا اور حلال جانوروں کی تخلیق کا مقصد یہ ہے وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، کہ ان میں سے گوشت کھایا جائے۔ اب ظلم کی تعریف تو یہی ہے کہ جس مقصد کے لیے شے کو پیدا کیا گیا ہے اس کے خلاف استعمال کرنا ظلم ہے، اور جب اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے کہ ان جانوروں کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ ان کا گوشت کھایا جائے، تو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس مقصد میں استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس مقصد میں استعمال کرنا ہرگز ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ عین عدل اور عین انصاف ہے۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ اس چیز پر بھی آپ نظر کریں کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان جانوروں کی پیدائش کا جو مقصد اللہ رب العزت نے ذکر کیا، ان مقاصد میں ایک مقصد ہے کہ انہیں ذبح کر کے ان کا گوشت کھایا جائے، اور یہ ہے اللہ کا حکم جو کہ ان جانوروں کا خالق بھی ہیں اور مالک بھی ہیں، اور وہ اللہ اس شان کا مالک ہیں کہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، کہ وہ اللہ کسی پر ذرہ بھر ظلم نہیں کرتا۔ وہ رب خود قرآن میں فرماتا ہے وما انا بظلام للعبید، کہ میں اپنے بندوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، بلکہ اللہ رب العزت تو یہ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو اللہ کا نازل کیا ہوا فیصلہ ہے اس کے مطابق اگر کوئی حکم نہیں کرتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو حقیقت میں وہ ظلم کر رہے ہیں، حقیقت میں وہ ظالم ہیں۔ اب بما انزل اللہ کیا ہے؟ اللہ نے کیا نازل کیا ہے؟ اللہ نے نازل یہ کیا ہے وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اللہ نے یہ نازل کیا ہے فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، یہ اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے۔ تو اب اللہ نے نازل کیا ہے کہ ان جانوروں کی پیدائش کا ایک مقصد یہ ہے کہ ان کا گوشت کھایا جائے، اور پھر جو اس کے خلاف حکم جاری کریں، اللہ فرماتا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ظلم تو وہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں، جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کرنا یہ ظلم نہیں ہے، بلکہ جو اسے ظلم کہہ رہا ہے حقیقت میں وہ ظلم کر رہا ہے قرآن مجید کے حکم کی روشنی میں۔ اس لیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جو اس ذبح کے فعل کو ظلم قرار دے گا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے واللہ لا یحب الظالمین، ایسے ظلم کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، حاصل کلام یہ نکلا کہ ظلم کی تعریف ہے کسی شے کو جس کام کے لیے تخلیق کیا گیا ہے،
شے کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس سے وہی کام لینا یہ عین عدل اور انصاف ہے۔ تو جانوروں میں سے بعض کو پیدا ہی اس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ ان کا گوشت کھایا جائے، تو اب ان کو ذبح کرنا یہ عین عدل اور عین انصاف ہے۔ جو اسے ظلم کہے گا وہ قرآن کی روشنی میں ظلم کرنے والا ہوگا۔ تو ایک جواب تو اس کا یہ ہو گیا۔ اس سلسلے کی دوسری کڑی یہ ہے کہ چوپایوں کو ذبح کرنے کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے، اور اللہ رب العزت ہر چیز کا مالک ہیں اور وہ اپنی ملکیت میں ہر طرح تصرف کر سکتا ہے۔ فعال لما یرید، وہ جو چاہے کریں۔ لا یسأل عما یفعل، اللہ رب العزت جو بھی کریں اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا ہے، تو وہ اپنی ملکیت میں جو چاہے تصرف کرے، اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ تو اب دیکھو ظلم اس وقت ہوتا جب غیر کی ملکیت میں تصرف کیا جاتا، اور جب ہر چیز اللہ کی ملک میں ہے تو پھر وہ اپنی ملک میں جس طرح چاہے تصرف کریں اور جس طرح چاہے تصرف کا حکم دیں۔ اب آپ خود معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بندہ جس چیز کا مالک ہوتا ہے اس کو جیسے چاہے ویسے استعمال کریں۔ کسی کے پاس 5 گز کپڑا ہو اور آپ اسے ضد کریں کہ آپ اس سے شلوار بنائیں، قمیص نہ بنائیں، تو سامنے والا بندہ کہے گا میں اس کپڑے کا مالک ہوں، میں جیسے چاہے اس کو استعمال کروں، اس سے چاہے ٹوپی بناؤں، شلوار بناؤں، قمیص بناؤں، میں اس کا مالک ہوں، آپ کون ہیں اعتراض کرنے والے؟ تو اللہ رب العزت جب کائنات کی ہر شے کا خالق اور مالک ہیں اور وہ اپنی ملکیت میں تصرف کر رہا ہے، اور اس نے خود حکم دیا ہے کہ میری پیدا کی ہوئی مخلوق میں سے بعض کو میرے نام پر میری رضا کے لیے ذبح کرو، تو مالک کے ملک میں اس کے حکم سے اس کے نام پر اس کی رضا کے لیے ذبح کرنا یہ قطعاً ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ عین عدل اور عین انصاف ہے۔ ہاں، اس سلسلے میں ہم یہ بات ضرور عرض کریں گے کہ جو لوگ قربانی کے جانور ہوں یا دیگر جانور ہوں، ان کو پالتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کے لیے شریعت میں یہ تاکیدی حکم ہے کہ وہ ان جانوروں کو جنہیں اپنے پاس باندھ کر رکھتے ہیں یا ان پرندوں کو جنہیں اپنے پنجرے میں قید کر کے رکھتے ہیں، انہیں چارہ پانی اور ان کی خوراک کا ضرور لحاظ رکھیں، اور ان کو بھوکا اور پیاسا نہ رکھیں، بلکہ ہمارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک حکم دیا ہے کہ اگر جانوروں کو تم پالتے ہو تو ایک دن میں 70 مرتبہ ان کے سامنے چارہ اور پانی پیش کرو۔ یعنی ہماری گجراتی زبان میں 70 یعنی 70 مرتبہ آپ ان کے سامنے چارہ اور پانی پیش کرو، کیونکہ انہیں بھوکا رکھنا، انہیں پیاسا رکھنا یہ ان پر ظلم ہے۔ اور بعض احادیث میں یہ بھی پڑھا گیا کہ جنہوں نے ان جانوروں کو بھوکا پیاسا رکھ کر مار دیا، اللہ رب العزت نے ان نیکوکاروں کو بھی جانوروں پر ظلم کی وجہ سے جہنم میں داخل کر دیا۔ وہ اگرچہ نیک تھے، وہ اگرچہ نیکیاں کرنے والے تھے، مگر بے زبان جانوروں پر ظلم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں جہنم میں داخل کر دیا۔ تو جانور جو رکھ رہے ہیں ان کے لیے تاکیدی حکم ہے کہ وہ انہیں بھوکا پیاسا نہ رکھیں۔ پھر قربانی کا جانور تو شاعر اللہ میں سے ہیں، اس کی تو تعظیم کا حکم دیا گیا ہے، تو انہیں تو بھوکا اور پیاسا کسی صورت میں نہیں رکھا جائے گا۔ قربانی کے جانوروں کے حوالے سے بلکہ بالعموم جانوروں کے حوالے سے حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ رحمہ بہار شریعت میں ارشاد فرماتے ہیں، جانور سے کام لینے میں یہ لحاظ ضروری ہے کہ اس کی طاقت سے زیادہ کام نہ لیا جائے، اتنا نہ لیا جائے کہ وہ مصیبت میں پڑ جائے، جتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے اتنا ہی اس پر لادا جائے، یا جتنی دور جا سکے وہیں تک لے جایا جائے، یا جتنی دیر تک کام کرنے کا متحمل ہو سکے اتنا ہی لیا جائے۔ بعض یکا تانگا والے اتنی زیادہ سواریاں بٹھا لیتے ہیں
کہ گھوڑا مصیبت میں پڑ جاتا ہے، یہ ناجائز ہیں۔ آپ دیکھیں یہ ہماری فقہ کی کتابوں میں بنیادی اصول ذکر کیے گئے ہیں، یہ ہے جانوروں کا خیال رکھنا، اور یہ تعلیمات ہیں جو جانوروں پر رحم والی تعلیمات ہیں، اس کا کسی کو لحاظ نہیں اور اس پر کوئی توجہ نہیں دیتا، اور مقصد تخلیق کا جو ہے اس میں استعمال کیے جانے پر لوگ واویلا کر رہے ہیں۔ آگے حضور صدر الشریعہ فرماتے ہیں اور یہ بھی ضروری ہے کہ بلا وجہ جانور کو نہ مارے، اور سر یا چہرہ پر کسی حالت میں ہرگز نہ مارے، کہ یہ بالاجماع ناجائز ہے۔ سر اور چہرے پر جانور کے ہرگز نہ مارے، کہ یہ بالاجماع ناجائز ہیں۔ اب آگے والی جو بات ہیں وہ ایک مومن کے سینے کو ٹھنڈک پہنچانے والی ہیں کہ جانور پر رحم کی تعلیمات اسلام نے کہاں تک جا کر دی ہیں۔ حضور صدر الشریعہ فرماتے ہیں جانور پر ظلم کرنا ذمی کافر پر ظلم کرنے سے زیادہ برا ہے، اور ذمی پر ظلم کرنا مسلم پر ظلم کرنے سے بھی برا۔ یعنی بالفاظ دیگر اس کو یوں سمجھے کہ جانور پر ظلم کرنا مسلمان پر ظلم کرنے سے برا ہے۔ کیوں؟ حضور صدر الشریعہ فرماتے ہیں کیونکہ جانور کا کوئی معین و مددگار اللہ کے سوا نہیں، اس غریب کو اس ظلم سے کون بچائے؟ آپ دیکھیں تو صحیح، یہ ہیں اس جانور کے حوالے سے جو کہ قربانی نے بالعموم جانوروں کے حوالے سے اسلامی تعلیمات، اور اسی لیے ہمارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے بلا فائدہ کسی چڑیا کو قتل کیا، وہ چڑیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے فریاد کرے گی، اے میرے رب فلاں شخص نے مجھ کو بے فائدہ قتل کیا اور کسی نفع کے لیے مجھے قتل نہیں کیا، اور یوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ چڑیا فریاد کرے گی، اور پھر اس کی فریاد پر اللہ رب العزت اسے انصاف دے گا۔ آپ دیکھیں مشکوٰۃ شریف کی یہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں، ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قتل عصفورا فما فوقها بغیر حقها سألہ اللہ تعالی عن قتلہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے چڑیا کو ناحق قتل کیا، قیامت کے دن اس قتل کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، اس سے سوال کیا جائے گا۔ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما حقها، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا حضور آپ یہ تو بتائیں کہ پھر چڑیا کے قتل کا حق کیا ہے؟ ناحق تو آپ نے بتا دیا کہ ناحق قتل کرے گا تو قیامت کے دن پوچھا جائے گا، تو پھر حق کے ساتھ اس کو قتل کرنا کیا ہے؟ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان یذبحها فیأکلها، حق کے ساتھ اس کا قتل کرنا یعنی عدل اور انصاف کے ساتھ اس کا قتل کرنا یہ ہے کہ بندہ اس کو ذبح کرے پھر اس کا گوشت کھائے، ولا یقطع رأسها فیرمى بها، اور ایسا نہ ہو کہ اس کا گلا کاٹ کر اسے پھینک دے۔ یہ ہے ناحق قتل کرنا، کہ جو لوگ محض شکار کی لذت اٹھانے کے لیے جانور پر گولی یا کنکر وغیرہ چلاتے ہیں اور پھر وہ اس جانور کو پھینک دیتے ہیں، تو یہ ہے اس کا ناحق قتل کرنا، اور اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم نے اس چڑیا کو بھی ناحق کیوں قتل کر دیا۔ آپ دیکھیں ہمارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جانوروں پر اچھی طرح سواری کرو، اور جب ضرورت نہ ہو تو ان سے اتر جاؤ، راستوں اور بازاروں میں گفتگو کرنے کے لیے انہیں کرسی نہ بناؤ، کیونکہ کئی سواری کے جانور اپنے سوار سے بہتر اور اس سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ جو لوگ سواریوں پر بیٹھے بیٹھے بازاروں میں یا سڑکوں پر کھڑے کھڑے بات کرنے لگتے ہیں، تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں باتیں کرنی ہیں تو جانور سے اتر کر باتیں کرو،
تاکہ اتنی دیر جانور کو راحت مل جائے، اسے کرسی نہ بناؤ، اسے بیٹھ کر کھڑے رکھنے کے لیے تمہیں یہ جانور پیدا نہیں کیا گیا۔ یعنی تخلیق کا جو مقصد ہے وہ سواری کرنے کے لیے ہے، کرسی بنانے کے لیے نہیں ہے کہ آپ کرسی کی طرح اس پر بیٹھ کر باتیں کریں گھنٹوں گھنٹے۔ مقصد کے خلاف استعمال کیے جانے پر سرکار نے حکم دیا کہ اس طرح کرسی بنا کر جانور کو استعمال نہ کیا جائے۔ حتیٰ کہ ایک شخص گائے پر سوار ہو کر جا رہا تھا اور اسے ہانکتے ہوئے جا رہا تھا، اس نے گائے کو مارا تو وہ گائے بول پڑی، ہمیں سواری کے لیے نہیں پیدا کیا گیا بلکہ کاشتکاری کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یعنی جس جانور کو کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس پر سواری کرنا یہ بھی اس کے مقصد کے خلاف ہے، تو اسلام نے اس سے بھی منع کیا ہے۔ تو اور یہ بھی جانور بول کر کے کہہ رہا ہے اور ہمارے نبی بتا رہے ہیں اور اس کو بخاری شریف میں ذکر کیا گیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سے ایک گدھا گزرا جس کے چہرے پر جلا کر داغ لگایا گیا تھا۔ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ اس شخص پر لعنت کرے جس نے اس جانور کے چہرے کو جلا کر داغ لگایا ہے۔ اب اس حدیث کے مطابق، یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اس کے مطابق آپ دیکھیں آج کئی مسلمانوں کے علاوہ ایسے مذہبوں کے ماننے والے پائے جاتے ہیں جو اپنے بتوں کے نام پر جانوروں کو داغتے ہیں، ڈام لگاتے ہیں، پیشانی پر، ان کے پہلوؤں پر گرم گرم لوہا جو بالکل لال ہو جاتا ہے اسے اس کے ذریعہ چپکا دیتے ہیں اور اس سے شدید تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے ایسا کرنے والے کے بارے میں کہا، اللہ ایسے شخص پر لعنت کریں جو جانور پر یہ ظلم کر رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں اسلام کی تعلیمات کیا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص، ایک عورت نے بلی کو پال رکھا تھا، بلی کو پکڑ کر رکھا تھا، قید کر کے رکھا تھا۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے اس کو جہنم میں یوں دیکھا کہ بلی اس کو نوچ رہی ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ عورت ہے جس نے اس بلی کو قید کر کے رکھا تھا، اس کو کھانا بھی نہ دیا، پانی بھی نہ دیا، یہاں تک کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے یہ بلی مر گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بے زبان جانور پر اس ظلم کی وجہ سے اس عورت کو اللہ نے جہنم میں داخل کر دیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ ہے حقیقت میں ظلم جس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہے۔ یہاں پر میں حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت کو ذکر کرنا چاہتا ہوں جو قابل نصیحت ہے۔ حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں گدھے پر سوار تھا اور میں نے اسے 2 یا 3 مرتبہ مارا تو اس نے اپنا سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور اس کے بعد وہ گدھا کہنے لگا، اے ابو سلیمان، قیامت کے دن اس مارنے کا بدلہ لیا جائے گا، اب تمہاری مرضی ہے کم مارو یا زیادہ مارو۔ تو ابو سلیمان دارانی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اب میں کسی کو کبھی نہیں ماروں گا۔ آپ دیکھیں یہ ہیں اسلام کی تعلیمات، اور اس تعلیمات کے مطابق ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جانوروں پر رحم کی تعلیم دی ہیں۔ امام قرطبی امام ابو داؤد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک اونٹ چلانے والے کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارا، اس کو درے لگائے، کوڑے برسائے اور فرمایا اونٹ پر اس کی طاقت سے زیادہ سامان نہ لادا کرو۔ یعنی اونٹ پر اس کی طاقت سے زیادہ سامان لادا گیا، اس پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تادیبی کارروائی کی اور اس پر اسے سزا دی ہیں۔ اب میں یہاں ٹھہر کر اگر یہ روایتیں سناؤں تو اس پر ایک تفصیل ہیں۔ ایک بات یہ بھی سن لیں، ہمارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے اور سرکار قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم نے ایک چڑیا دیکھی جس کے 2 بچے تھے، ہم نے انہیں پکڑ لیا، چڑیا آئی اور پھڑپھڑانے لگی۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کس نے اسے اور اس کے بچوں کے معاملے میں تکلیف پہنچائی ہے، اس کے بچے لوٹا دو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، چونٹیوں کا سرکار نے ایک بل ملاحظہ کیا جہاں چونٹیاں تھیں، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ان چونٹیوں کے بل کو ہم نے جلا دیا تھا۔ تو سرکار نے فرمایا اسے کس نے جلایا ہے؟ تو ہم نے کہا حضور ہم نے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آگ کے مالک یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے آگ کے ذریعہ تکلیف دینا جائز نہیں ہے۔ یعنی چونٹیوں تک پر اس طرح سے رحم کی گئی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات میں۔ اور اب یہاں ٹھہر کر کے میں آپ کو کتنی گہرائی تک بات لے جا کر بتاؤں۔ باضابطہ اسلام میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت چونکہ قبلہ کی سمت اس کا چہرہ ہونا چاہیے، تو پہلے سے اس کو زمین پر لٹانے سے پہلے قبلے کی سمت متعین کر لو، تاکہ بعد میں کسی اور سمت میں گرایا جائے تو اسے گھسیٹ کر کے اسے تکلیف نہ پہنچانی پڑے۔ اور پھر بعض کسائی جو جانور ذبح کرنے والے ہوتے ہیں وہ حلق پر چھری چلانے کے بعد اسے جلد ٹھنڈا کرنے کے لیے چمڑا کاٹ کر اس کے حلق میں چھری ڈال کر اس کے دل کی رگیں کاٹتے ہیں۔ ہمارے علماء نے اسے بھی ظلم قرار دیا ہے کہ یہ بھی نہ کیا جائے، اور جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے اس کی کھال بھی نہ نکالی جائے اور اس کے دوسرے اعضاء بھی نہ کاٹے جائیں، بلکہ جو حلق پر چھری چلانے کا حکم ہے وہ بھی ایک محدود حد تک ہے کہ یہیں تک چھری چلائے، اس سے زیادہ چھری چلانے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ تو یہ ساری تعلیمات اسلام میں دی گئی ہیں۔ کون ان تعلیمات کو معاذ اللہ ظلم والی تعلیمات کہے گا؟ یہ سراپا رحمت، سراپا نرمی اور سراپا شفقت والی تعلیمات ہیں جو نبی رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعہ ان کی امت کو عطا کی گئی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے کچھ بچوں کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ وہ ایک پرندے کو باندھ کر پتھروں سے اس کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ جب انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو آتے ہوئے دیکھا تو بھاگ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ارشاد فرمایا، یہ کس نے کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح جانوروں کو مسلح کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ آپ دیکھیں، یہ ہیں تعلیمات رحمت جو ہمارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دی ہیں۔ اس لیے یاد رکھو، جانور کو ذبح کرنا، اللہ کے نام پر ذبح کرنا، یہ ہرگز ظلم نہیں ہے۔ نہ ظلم کی تعریف میں یہ داخل ہیں اور نہ مالک کے ملک کے غیر میں تصرف کی بنیاد پر ظلم بنتا ہے، بلکہ ظلم کی تعریف کی روشنی میں بھی جانور کو ذبح کرنا عین عدل اور عین انصاف ہیں، اور مالک کی ملک میں مالک کے حکم سے مالک کی رضا کے لیے مالک کے نام پر ذبح کرنے کے حوالے سے بھی یہ عین عدل اور عین انصاف ہے۔ اس لیے کوئی بھی اس کو ظلم کے حوالے سے منسوب نہ کریں۔ لیکن اگر کسی کو شوق ہے، کوئی بزید ہیں، چونکہ دہریہ اور مذہب بیزار بندوں کا کیا علاج ہے؟ جو بندہ یہی سمجھ کر رکھیں کہ میں نے آگے سے کوئی دلیل سننا ہی نہیں ہے، میں نے اس کے پیچھے بنیادی حکمتوں کو سمجھنا ہی نہیں ہے، تو پھر آئیے ان کے لیے بھی ہم کچھ بات عرض کر دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی اس کائنات میں کئی جانور ایسے ہیں جو ایک دوسرے کا شکار کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو کھا لیتے ہیں۔ میں نے تو کئی مذہب کے ماننے والے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ بعض جانور جو بعض کو کھا لیتے ہیں، ان کھانے والے جانوروں کی پرستش کی جاتی ہے، ان کی عبادت کی جاتی ہے، ان کو معبود مانا جاتا ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ آپ دیکھیں، ایک سانپ ہے، مینڈکوں کو کھا جاتا ہے، چڑیوں کو کھا جاتا ہے۔ تو اگر اس طرح سے جانوروں کا کھانا، حالانکہ سانپ کا اس طرح سے اپنی غذا بنانا ہمارے عقیدے کے مطابق ظلم نہیں ہے، چونکہ یہ اس کی غذا اللہ نے مقرر کی ہے، لیکن جو لوگ جانور کا قتل کرنا اور اس کو مارنا محض اس جہت سے کہ اسے قتل کیا گیا، اس کو مارا گیا، ظلم کہتے ہیں، تو پھر اس ظالم سانپ کو انہیں معبود نہیں بنانا چاہیے، اس کی پرستش نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر یہ کہ کئی جانور بھی تو ایسے ہیں، جنگل کے درندے
جو ایک دوسرے جانور کا شکار کرتے ہیں، شیر ہیں، چیتا ہے، تو یہ جنگلی ہرن کا شکار کرتے ہیں اور یہی ان کی خوراک ہے۔ اور کئی ملکوں میں ان درندوں کو جو ملک کے منتخب جانور ڈکلیئر کیے جاتے ہیں، ان میں سے انہیں سمجھا جاتا ہے کہ ان جانوروں کو کوئی مار نہیں سکتا، ان جانوروں کو کوئی کھا نہیں سکتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں ان میں سے ایک ہرن بھی ہیں کہ ہرن ہمارے ملک ہندوستان میں ایک راشٹریہ پرانی کہا جاتا ہے کہ اس کو اگر کوئی شکار کرتا ہے اور اس کو کوئی کھاتا ہے تو اس پر باضابطہ مقدمہ دائر ہوتا ہے۔ تو اب اس کو کھا جانے والے شیر پر تو پھر بدرجہ اولا مقدمہ دائر ہونا چاہیے۔ تو اب حالانکہ اس کو بھی راشٹریہ پرانی ہونے کا درجہ دیا جاتا ہے اور دیا گیا ہے، تو ایک جانور دوسرے جانور کو کھا لیتا ہے تو اس کو کوئی تشدد نہیں کہتا، بلکہ اس کے نیچے اتر کر یہ بھی سوچیں آپ کہ جو جانوروں کے لیے بڑے بڑے شہروں میں زو بنائے جاتے ہیں، جس میں پرانی سنگرہالیہ جسے کہا جاتا ہے، جہاں جانور رکھے جاتے ہیں، تو وہاں شیر، چیتے وغیرہ جو گوشت کھاتے ان کے لیے روزانہ گوشت کا، تازہ گوشت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو اب کبھی کبھی ان جانوروں کو ذبح پر ظلم کا اعتراض کرنے والوں کو اس پرانی سنگرہالیہ پر بھی اعتراض کرنا چاہیے اور یہ آواز اٹھانی چاہیے کہ انہیں بند کر دیا جائے، یا جو گوشت کھاتے ان جانوروں کو رکھنا نہیں چاہیے۔ حالانکہ بہت شوق سے وہ ان جانوروں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، تفریح کرتے ہیں، لطف اٹھاتے ہیں، تو کیا وہاں آپ اس پر ظلم کی حیثیت سے اعتراض نہیں کریں گے؟ تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس کی جو خوراک ہو اس کو اس میں استعمال کیا جانا، جو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا اس کو اس کام میں استعمال کیا جانا، یہ ظلم ہے ہی نہیں، یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ اس لیے اس چیز پر توجہ دینی چاہیے۔ اور اگر کوئی اس کو پھر بھی نہیں مان رہا ہے تو ہم اور زیادہ اس کی مرمت آگے یوں کریں کہ آج سائنس نے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ سبزیوں میں زمین سے اگنے والی جو سبزیاں ہیں ان میں بھی جان ہوتی ہیں، ان میں بھی حیات ہوتی ہیں۔ ہماری گجراتی زبان میں جنہیں سرجیو اور نیرجیو کہا جاتا ہے، تو ان سبزیوں میں بھی جان ہوتی ہیں۔ تو پھر جانوروں کو ذبح کرنا اگر ظلم ہے تو پھر ان سبزیوں میں بھی جان ہے سائنس کے مطابق، تو پھر انہیں توڑنا، کاٹنا، اپنی غذا بنانا تو یہ بھی تو ظلم ہوگا ان کے اصول کے مطابق۔ تو اب نہ جانور کھائے جائے نہ سبزیاں کھائی جائے تو کیا دھوپ اور ہوا کھا کر بندہ زندہ رہے گا؟ کیا کھا کر انسان زندہ رہے گا؟ تو اس لیے عقل کی بات یہی ہے اور یہی شریعت کی بھی بات ہے کہ جس چیز کی تخلیق اللہ نے جس کام کے لیے کی ہے اس میں استعمال کرنا ہرگز ظلم نہیں ہے، ہرگز زیادتی نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ جانوروں کو مارنا، جاندار کی جان لینا یہ ظلم ہے، تو آج کے بعد مچھر اور مکھی کو مارنا بھی بند کر دینا چاہیے۔ اس کے لیے تو بڑی بڑی پروڈکٹس تیار کی جاتی ہیں کہ مچھروں کو مارنے کے لیے یہ لیکوڈ ہے اور یہ اگربتی ہیں، یہ کاغذ جلائے جائیں تاکہ مچھر مر جائیں۔ تو کیا یہاں انہیں ظلم نظر نہیں آتا ہے؟ مکھیوں کو مارنا، کیا اس پر انہیں ظلم نظر نہیں آتا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب میں یہاں ٹھہر کر ایک بڑی دلچسپ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جس سے آپ کے دل و دماغ میں اس بات پر اطمینان ہوگا کہ اسلام کی تعلیمات کتنی بہترین تعلیمات ہیں۔ آپ دیکھیے، اس مقام پر ایکولوجیکل سائنس سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں، یعنی ماحولیاتی علم، ایکولوجیکل سائنس ماحولیاتی علم سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں، وہ لوگ اس اصول کو مانتے ہیں۔ اور میں نے اس کو پڑھا اور اس کے بعد خدا کی قسم میں نے قرآن پر غور کیا تو یہ آج وہیں پہنچے جو قرآن میں اللہ نے کہا ہے۔ میں پہلے ان کی بات عرض کرتا ہوں، پھر قرآن کی آیت پڑھوں گا، آپ کی سمجھ میں بات آ جائے۔ یہ ایکولوجیکل سائنس سے تعلق رکھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ کیڑوں کو چوہے کھاتے ہیں اور چوہوں کو سانپ کھاتے ہیں،
اور سانپوں کو عقاب یعنی چیل اور یہ لوگ کھاتے ہیں۔ بکری ہرن گھاس کھاتی ہیں اور زندہ رہتی ہیں، اور بکری ہرن کو شیر کھاتا ہے اور وہ زندہ رہتا ہے۔ شیر چیتے کو جنگلی شکار کر کے کھاتے ہیں اور کپڑے بناتے ہیں۔ انسان کو بیماری ہوتی ہے اور جراثیم انسان کو کھاتے ہیں، اور اس کے بدلے میں جڑی بوٹی کھا کر انسان زندہ رہتا ہے۔ انسان مر جاتا ہے تو اسے سانپ بچھو کھاتے ہیں، اور بچھو اور سانپوں کو سائنسداں پکڑ کے مار کے ایڈز اور کینسر کی دوا کا علاج کرتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں، اس طرح سے سانپ اور بچھو انسان کو کھا جاتے ہیں مرے ہوئے، اور بچھو اور سانپوں کو مار کر کینسر اور ایڈز کی دوا تیار کر کے انسان کو بیماری سے محفوظ کیا جاتا ہے۔ یہ ہے ایکولوجیکل سائنس۔ اب ایکولوجیکل سائنس نے اتنی بات عرض کرنے کے بعد اس کا نتیجہ ذکر کیا کہ یہ جو کیڑے مکوڑوں کو چوہے کھاتے ہیں، چوہوں کو سانپ کھاتے ہیں، سانپوں کو عقاب کھاتے ہیں، بکری ہرن گھاس کھاتی ہیں اور بکری ہرن کو شیر کھاتے ہیں، انسان کو بیماری میں جراثیم کھاتے ہیں، اور جراثیم کو مارنے کے لیے پھر جڑی بوٹیاں کھائی جاتی ہیں، اور انسان مر جاتا ہے تو سانپ بچھو کھاتے ہیں اور سانپ بچھوؤں کو مار کر انسان کی دوائی تیار کی جاتی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا، یعنی کیڑے مکوڑوں کو چوہے نہ کھاتے، چوہوں کو سانپ نہ کھاتے، سانپوں کو عقاب نہ کھاتے، اور ہرن اور بکری کو درندے نہ کھاتے، درندوں کو جنگلی لوگ نہ مارتے، اور پھر مرے ہوئے انسان کو سانپ بچھو نہ کھاتے، اور سانپ بچھو کو مار کر انسان کی ادویات تیار نہ کی جاتی، تو کیا ہوتا؟ اس کا نتیجہ انہوں نے ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ سارے سانپ مار دیے جائیں تو ہر جگہ چوہے ہی چوہے گھومتے پھریں۔ دیکھیے، اگر شیر چیتے مار دیے جائیں تو سڑکوں پہ ہرن بارہ سنگے ہی نظر آئیں، پاؤں دھرنے کی جگہ نہ ہو، اور ساری بکریاں مار دی جائے تو گھاس ہی گھاس نظر آئیں، اور اگر انسان نہ مرے تو زمین کے 1 انچ برابر قدم رکھنے کی جگہ باقی نہ رہیں، چوہے سارے مار دیے جائیں تو سانپوں کا نام و نشان نہ ہو، چونکہ چوہے مر جائیں گے تو سانپوں کی غذائی ختم ہو جائیں گی، تو سارے چوہے مار دیے جائیں تو سانپوں کا نام و نشان نہ ہو، اور وہ بھی بھوک سے مر جائیں گے۔ اس طرح سے اب قرآن کی آیت دیکھو، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ۔ یہ ہے اللہ رب العزت کا ارشاد کہ اللہ اگر بعض کو بعض کے ذریعہ دفع نہ کرتا تو اس زمین میں فساد پیدا ہو جاتا۔ تو اب دیکھیں، ایک کا غذا بنانا اور دوسرے کا غذا بن جانا، یہی حکمت بھی ہے اور یہی عقل کا فیصلہ ہے، یہی فطرت کا تقاضا ہے، اور یہی اللہ کا حکم بھی ہے۔ تو جانور تو اس پر عمل کر رہے ہیں، انسان اپنی عقل کہاں کھو بیٹھا ہے، اس کو بھی غور کرنا چاہیے اس چیز پر۔ تو اگر یوں دیکھا جائے کہ جانور کو ذبح کر کے غذا نہ بنائی جائے تو خدا کی قسم ایکولوجیکل سائنس کے ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ جانور کو غذا نہ بنائی جائے تو زمین پر اگنے والی سبزیاں انسان کی خوراک کے لیے کفایت نہ کریں گی۔ اگر جانوروں کو گوشت کے طور پر استعمال نہ کیا جائے تو اتنی سبزیاں کہاں سے لائی جائیں، اتنا کہاں پروڈکٹس تیار کیا جائے۔ اور پھر یہ کہ جانوروں کو ذبح نہ کیا جائے، تو آپ کو میں بتاؤں، جب سے ہندوستان میں گایوں کے ذبح پر پابندی لگ گئی ہے، اس وقت سے آپ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں کہ شہروں میں گائیں گھوم رہی ہیں، اور گائیں اس قدر تیز بھاگ رہی ہیں کہ انسانوں کو مار دیتی ہیں، اس کی ٹاپوں کی گرد میں انسانوں کی جانیں نکل رہی ہیں۔ گاڑیاں لے جانے میں کتنی تکلیف، راستے میں بیچ بیٹھے ہوئے اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، اور پھر یہی جانور جب گندگی کھا کھا کر ڈھیروں پر مر رہے ہوتے ہیں تو ان کی دوائی اور علاج کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہی وہ چیزیں، ابھی تو یہ شروعات ہیں، اگر یوں اسی طرح 10-50 سال تک جاری رہا تو آپ دیکھیں گے کئی ویڈیو کئی علاقوں کے ہم نے دیکھے کہ جن کی بڑی بڑی فصلیں پکی ہوئی ان جانوروں نے اجاڑ دی، اور وہ لوگ رو رہے ہیں۔ تو اب چونکہ انہیں ذبح نہیں کیا جا رہا ہے تو یہ اس طرح کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ساتھیوں، اللہ رب العزت کا جو فیصلہ ہے
وہی حق ہیں، وہی عین انصاف ہیں، وہی تقاضۂ فطرت ہیں۔ اس پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں چونکہ باتیں بہت زیادہ ہے۔ دوسرا جو سوال ہے ابھی کہ جانوروں کو ذبح کرنا یہ ان کی نسل کشی ہیں اور ان کی نسل کو ختم کرنا ہے، انشاءاللہ وقت رہے گا تو پھر آئندہ اس سوال پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں خوش دلی کے ساتھ اس کے نام پر، اس کے حکم سے اس کی پیدا کردہ مخلوق کو ذبح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقبول سنیدہ وتے اسلام کو آقا کرے عرض یہ شاکر تمہارا یا